بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ ختم کرنے کے بعد آج کتاب الجنائز پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے یہ حلقہ نمبر 132 ہوگا۔ جی شیخ شروع کریں، کتاب الجنائز سے پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، رواه البخاري. ويكره الأنين لما روى عن عطاء أنه كرهه. وتمنى الموت إلا لخوف فتنة لحديث لا يتمنين. جی شیخ. وتمني الموت وتمني الموت إلا لخوف فتنة لحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. لضر الحديث متفق عليه. لضر أصابه. الحديث متفق عليه. وفي الحديث وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وتسن عيادة المريض المسلم لحديث البراء أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المرضى، متفق عليه. وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة لقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه أحمد ومسلم. ولم يزد فيظهره اس میں کیا ہے؟ ولم یزید، اس کے لیے کیا آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ فیضجرہ، ہاں فیضجرہ، نہیں جیم ہے، فیضجرہ، جیم ضجر یضجر باب سمیع سے، میرے پاس ہا ہے شاید. اچھا، اور نسخوں میں کیا ہے مشائخ؟ جیم ہے نا؟ کیا مشائخ دیگر نسخوں میں کیا ہے بھائی؟ پی ڈی ایف میں کیا نمبر ہے معلوم ہے کیا؟ نمبر پی ڈی ایف میں تھوڑی سی عبارت پڑھیے شیخ، پھر وہ میں دیکھتا ہوں اپنے نسخے میں. 163 لا الہ الا اللہ، رواہ احمد و مسلم. ولم یزد اس کے بعد ہے شیخ. جی جی میں فیضجرہ، فیضجرہ، ہاں فیضجرہ، اچھی بات شیخ، جزاک اللہ خیر. فيضجره إلا أن يتكلم فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. وقراءة الفاتحة وياسين. قال أحمد ويقرؤون عند الميت إذا حضر ليخفف عنه بالقرآن. وأمر بقراءة الفاتحة. وعن معقل بن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين. میم کے اوپر فتحہ، قاف کے اوپر کسرہ. جی. وعن معقل بن ياسر مرفوعا يسارا. وعن معقل بن يسار مرفوعا اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن لأن حذيفة قال وجهوني إلى القبلة، واستحبه مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام. وقال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وقوله بسم الله وعلى وفاة رسول الله نص عليه لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني ولفظه وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه لحديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهم أن أبا بكر قبل النبي
صلى الله عليه وسلم بعد موته. رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ احمد والترمذی وصححہ. کافی ہے شیخ، اور پڑھیں؟ تھوڑے سے اور ایک دو چار سطر پڑھ لیں اس فصل کے بھی. وغسل المیت فصل وغسل المیت فرض کفایت اجماعا بقوله. پڑھیں اس کو غین کے فتحے کے ساتھ. وغسل المیت وغسل الميت فرض كفاية إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. متفق عليه. وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه. ولقول ابن عمر: لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. والأولى به وصية العدل، لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني: لا نعلم في ذلك خلافا، لحديث علي: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود. چلیے فخذ کہتے ہیں، فخذ حي. چلیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل الشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان، اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں. اور جنائز جنازتن کی جمع ہے جنائز. جنازہ میت کو کہتے ہیں، اور جنازہ اس شریر کو جس پر جو ہے میت رکھی جاتی ہے. یہ صرف جنازے میں صلاۃ الجنازہ نہیں، بلکہ میت سے متعلق، جنازے سے متعلق جتنے احکام ہیں، وفات سے کچھ دیر پہلے سے لے کے دفن کر کے آنے تک کیا کیا احکام ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس میں جمع کی گئی. کیونکہ شریعت اسلامیہ ہر میدان کو محیط ہے، یا ہر زندگی کے شعبے کو محیط ہے، اور ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے. اس اعتبار سے اس میں ساری چیزیں جمع کی گئی ہیں جو میت سے متعلق ہیں. اس کو کیسے غسل دیا جائے، کیسے نماز پڑھائی جائے، کیسے اس کو دفن کیا جائے، تو یہ میت کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں مذکور ہیں. اور یہاں پر یہ ساری چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں کہ آدمی کو موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور جو انسان اس کو فراموش کرتا رہے گا نافرمانیوں میں، اور آگے بڑھے گا. اور جب موت کو یاد رکھے گا آدمی، اسی قدر گناہوں سے بھی دور رہے گا، کیونکہ وہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے موت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی ہے: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. دوسری حدیث میں: الا انی قد نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، الا فزوروها.
فإن زيارة القبور ترق القلوب وتدمع العين. تو یہ قبروں کی زیارت انسان کے دل اس سے پسے جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، اور یہاں آنسو انسان کے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں موت کو یاد کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے۔ تو اب یہاں پر جو گفتگو شروع کر رہے ہیں اسی بات سے شروع کر رہے ہیں، یسن الاستعداد للموت، موت کے لیے آدمی تیاری کرے، یہی مسنون ہے، اور اس کو یاد رکھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی کہ تم لوگ ہادم اللذات، بھی بعض اس میں ہے، بعض اس میں ہادم اللذات ہے، مطلب تو دونوں ایک ہی ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد رکھو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَيُكْرَهُ الْأَنِينَ، الْأَنِينَ کہتے ہیں صوت مکروب، جو آدمی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے وہ جو کراہتا ہے اس کو کہتے ہیں الانین، کراہنے کی آواز، یا التأوہ کہتے ہیں، آہ جو آدمی کہتا ہے تکلیف سے، اس کو یہ بتلا رہے ہیں کہ مکروہ ہے، کیونکہ عموماً جو آدمی موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، حالت سکرات میں ہوتا ہے، وفات کا وقت قریب آتا ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے، تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کراہنے لگتا ہے۔ انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہے، گرچہ کہ وہ اگر بیان کرنے کے لیے یا اپنی تکلیف کی وجہ سے اگر کوئی آدمی کراہتا ہے تو یہ کوئی مکروہ چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے شکوہ کے انداز میں اگر کوئی اس نیت سے اگر کوئی کراہتا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ آدمی اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو خبر دینے کے حد تک خبر دے سکتا ہے۔ خبر دینا اس معنی میں کہ اگر ایک آدمی مثلا کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو لوگوں کو اس کا اندازہ ہو کہ یہ آدمی فی الحال بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اس اعتبار سے لوگ اس کی رعایت کریں۔ تو اس طرح اخبار کے لیے، بیان کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی ذکر کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدیث سے اس کے دلائل کیا ہو سکتے ہیں مشائخ؟ یعنی اگر کوئی آدمی اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے احادیث میں کوئی ثبوت مل سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے سر کو پکڑ کے شکایت کرتے ہیں، وارأسہ، حضرت عائشہ شکایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میرا سر درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا بل انا وارأسہ، کہ میرے بھی سر میں تکلیف ہے، درد ہے۔ تو کیا یہ اس طرح بیان کرنا یہ ممنوع ہے یا جائز ہے؟ اس کی کیا توجیہ ہوگی مشائخ؟ جی ذرا زور سے بولیں۔ تکلیف بیان کرنا تو جائز ہے، کچھ جو جس میں جی، تکلیف ہے۔ آپ جی اپنی حالت بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ بیمار ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جی آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ میری نصیب ہی ایسی ہے، ابھی قریب میں ہسپتال جا کے آیا تھا، ایک علاج ہوا نہیں، پھر مجھے دوسری بیماری لگ گئی، یہ تکلیف سے نکلا نہیں تھا، پھر سے ایک تکلیف ہو گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ناراضگی کا اظہار کرنا یہ درست نہیں ہے، ایسی چیزیں بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی کو وہ اس معنی میں کہہ رہے ہیں کہ اگر
کوئی آدمی تکلیف کا اظہار اس انداز سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کرتا ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے. ورنہ اگر حقیقت حال آپ بیان کر رہے ہیں، مثلا لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں، تکلیف پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، کیا تکلیف ہے، تو آپ کو تو بیان کرنا پڑے گا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، سر میں، ہاتھ میں، کہاں تکلیف ہے، کیا بات ہے. تو یہ حقیقت حال بیان کرنے کے ارادے سے اگر آپ بیان کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ منع ہے. واضح ہے مشائخ بات؟ جی. اس کے بعد دیکھیے وَتَمَنِّ الْمَوْتِ إِلَّا لِخَوْفِ فِتْنَةٍ، اسی طرح موت کی تمنا کرنا، اے اللہ مجھے موت دے، یہ کہنا، طلب کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے، سوائے اس بات کے کہ اگر کوئی ایسا فتنہ عام ہو رہا ہے جس سے آپ کے دین کو نقصان ہوگا تو پھر ایسی صورت میں ایسے فتنوں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے گرچہ کہ مجھے موت آ جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر وہاں موت کی تمنا کرنا یا موت اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ درست ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے لا يتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، آدمی کسی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے موت نہ مانگے. اگر فإن كان لابد فاعلا، اگر ضروری ہے تو پھر ایسی دعا کرے اللہم احینی ما كانت الحیات خیرا لی، اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، وتوفنی اذا كانت الوفاة خیرا لی، اور جب میری وفات میرے لیے بہتر ہے تو اس وقت مجھے وفات دے دے. اور رہی بات فتنوں سے ڈر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جا ملنے کی تمنا کرنا، یہ درست ہے. یہاں پر دیکھیے حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے تو ایسے وقت میں تو مجھے بغیر فتنے میں مبتلا کیے کہ مجھے وفات دے دے. تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے موت کی تمنا اگر کرتے ہیں ایسے دور میں جب فتنہ عام ہوا ہے، اور ایسا فتنہ جو آپ کو آپ کے ایمان میں متزلزل کر دے، تو ایسی صورت میں یہ دعا ہو سکتی ہے. ورنہ آدمی بلا وجہ چھوٹی چھوٹی پریشانی سے، تجارت میں نقصان ہو گیا مرنے کی تمنا کرے، امتحان میں ناکام ہو گیا مرنے کی تمنا کرے، نوکری نہیں ملی موت کی تمنا کرے، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، یہ منع ہے. اس کے بعد یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وَتُسَنُّ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْمُسْلِمِ، مسلمان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پرسی کرنا یہ مستحب ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ جنازے کے پیچھے پیچھے جائیں اور مریض کی عیادت کریں، یہاں پر جیسا کہ حضرت براء بن عازب کی حدیث ہے. اور اس کے بعد آدمی کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ وہ اس مریض کو جب ایسا لگے کہ یہ مرض الموت میں ہے، اب اس کی جان جانا زیادہ اس کے جانے کے امکانات بن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ کی تلقین بھی کرنا چاہیے ایک مرتبہ. کیوں؟ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، صحیح حدیث ہے، تلقین کرو موتاکم. تو موتاکم یہاں پر کہہ رہے ہیں حدیث میں، تو موتاکم یہاں پر کون مراد ہے مشائخ؟ مسلمان شیخ. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک توجیہ ہے، موتاکم مسلمان مراد ہے، کافر بھی ہو سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اچھا اچھا ایک یہودی کے جی یہودی بچے کی وفات کے وقت آپ نے اس کے سرانے جا کر کہا کہ بیٹا آپ کلمہ پڑھ لو، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بچا لیا. تو موت کے وقت ابھی جب تک جان نکل نہیں رہی ہے اسی وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، اسی وقت اسلام قبول نہیں ہوگا. ابھی جب موت کے آثار صرف ظاہر ہو رہے ہیں، اب مثلا جو ہے کسی کو بعض بیماریوں کی وجہ سے وقت دے دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ 2 مہینے کے مہمان ہیں، تو کیا ان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا ہے مشائخ؟ آواز نہیں آ رہی کسی کی. بعض ہوگی مریضوں شاید کو جب معلوم یغرغر بولتے ہیں نا، وہ جب تک ہاں ان جو ہے نا سانس غرق. اوپر نہیں لگتی اس سے پہلے ہو جا سکتا ہے انشاءاللہ. جی، تو پھر اس طرح کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی میں 2 مہینے کا مہمان ہوں، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے نہیں ہے؟ بہتر ہے. بہتر ہے. یہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ مریض سے چھپاتے ہیں. مریض سے کیا چھپاتے ہیں؟ بھئی ان کی وفات سے متعلق ڈاکٹر جو بیان دیا وہ چھپاتے ہیں. حالانکہ اگر عقل مندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک آدمی کو موت کے علامات ظاہر ہو رہے ہیں، طبیب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو پہلے اس کو بتا دینا چاہیے. آپ دھیرے دھیرے بتائیں لیکن بتا دیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ توبہ کرے گا اور وہ یہ غلط فہمی میں نہیں رہے گا کہ میرا علاج ہو رہا ہے میں اور جی رہا ہوں، اس کی وجہ سے اس کا آخرت کا نقصان ہونے کا امکان ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی کو بتا دیا جائے کہ تمہاری زندگی کے کم دن رہ گئے، توبہ کر کے تم اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لو. یہ تلقین کرنے کے لیے کہہ کبھی رہے ہیں. تو تلقین کبھی کبھی جی الٹا بھی ہو سکتا ہے نا شیخ. یہ اکثر ہندوؤں کے پاس کیا ہے، جب موت جی پتا چل جاتا ہے موت قریب ہے تو فل انجوائمنٹ میں لگ جاتے ہیں، جو من مانی آئے کرو، ابھی تو بس میں مرنے والا ہوں، جو دل میں آیا مزے کر لو، جہاں جانا ہے وہاں چلے جاؤ. ایسے بھی جو ہے نا بہت ذہن والے موجود ہیں. ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کافر لوگ ہوں، لیکن ایک مسلمان کو جب سنائی جائے گی یہ بات کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو اس کے دل میں کم از کم اتنا خوف تو پیدا ہوگا کہ بھائی گناہ نہیں بھی کیا، اتنے نیکیاں نہیں بھی کیا تو کم از کم گناہ سے تو بچ کے رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کم از کم اتنی چیز کی طرف تو راغب کرے گا انسان کو. یہ بالکل جن کے پاس ایمان نہیں ہے، عقیدہ آخرت ہی نہیں ہے، ان کا کیا ہے؟ ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی غافل ہے. اب سن کے اور بھی ہو سکتا ہے اس طرف بھی جائیں، لیکن یہ ایک انسان کی آخرت کے لیے توبہ کے لیے بہت اچھا موقع ہے اگر کسی کو اس طرح پتہ چل جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کسی کو اور لمبی حیات دے تو پھر اور اچھی بات ہے، وہ سارے دن اس کے اسی تیاری میں گزریں گے. تو یہ اس خاص مریض کے لیے یہ بہتر پہلو اس میں کیا ہے، اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ جو لقین و موتاکم کہا گیا ہے، یہ موت سے قریب جو لوگ ہو گئے انہی کو، ورنہ پوری طرح مرنے والے کو موتا یہاں پر نہیں، موت کے قریب جو جا چکا ہے اس کو موتا میں شمار کر دیے، کیونکہ اب بالکل جو اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اس کو موتا میں شمار کر دیے، اسی کو تلقین کرنا ہے. ورنہ جو آدمی گزر گیا ہے اس کے خبر پہ کچھ لوگ بیٹھ کے اب کہتے ہیں یا فلان قل لا الہ الا اللہ، یہ وہ جب دفن کر کے آتے رہتے ہیں اس وقت بولتے ہیں. حالانکہ یہ جو تلقین کی بات ہے یہ ایسے وقت میں ہے جب آدمی کی وفات کا وقت بالکل قریب. بات واضح ہو رہی ہے مشائخ؟ جی جی بالکل بالکل. چلیے اس کے بعد ولم یزد، یہاں پر دیکھیے انہوں نے مرتن کہا، ایک مرتبہ. اب مثلا جو ہے آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، خاموش ہو گیا ہے، اب خاموشی رہیں، پھر کیونکہ اس کی طبیعت کے اعتبار سے پتہ نہیں اس کا
حال ایسا ہے کہ وہ بار بار پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، اگر آپ بار بار اس کو پڑھنے کے لیے کہیں گے وہ بگڑ جائے گا. ضجر کہتے ہیں ناراض ہو جانا، بگڑ جانا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا الٹا اثر ہو جائے کہ بھئی کیا بار بار مجھے تنگ کر رہے ہو، جاؤ. تو ایسی کوئی ناپسندیدہ بات نہ ہو جائے، اس لیے ایک مرتبہ اگر پڑھ لے تو کافی ہے. اگر پھر وہ کوئی بات کیا، پھر پانی مانگا، پھر کوئی چیز مانگا، تو پھر یہ کوشش ہو کہ آخری کلمہ اس کا لا الہ الا اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی کہ جس کی آخری بات دنیا سے لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ صحیح حدیث ہے. تو آدمی ایک مرتبہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو پھر اب اس پر خاموشی اختیار کی جائے، اس کو بار بار پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے کہ کہیں وہ بگڑ نہ جائے. اس کے بعد وقراءۃ الفاتحہ و یاسین، اسی طرح جو چیزیں پڑھی جانی چاہیے اس کے ان میں ایک چیز یاسین اور سورہ فاتحہ کی بات بھی ذکر کی گئی ہے، گرچہ کہ یہ سب جتنے احادیث سے استدلال کیا گیا ہے اس سلسلے میں سارے کے سارے ضعیف ہیں. کہ دیکھیے امام احمد کہتے ہیں وَيَقْرَؤُونَ عِنْدَ الْمَيِّتِ إِذَا حَضَرَ لِيُخَفَّفَ عَنْهُ بِالْقُرْآنِ، موت کا وقت آ جائے تو ایسی صورت میں سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے تاکہ قرآن کی برکت سے وہ اس کے اوپر ہلکا ہو جائے، یہ جو حال ہے یا اس کی جو تکلیف ہے وہ ہلکی ہو جائے، اور فاتحہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا. ایسا کوئی صحیح حدیث سے یہ باتیں ساری ثابت نہیں ہیں. اقرؤوا یاسین علی موتاکم جو حدیث ہے یہ ابو داؤد میں ہے، لیکن شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اسی طرح وتوجیہہ الی القبلۃ علی جنبہ الایمن، اب موت کا وقت قریب ہے تو ایسی صورت میں قبلہ رخ ہو کر ہی اس کی جان جائے، یہ کوشش ہو، یہ بات یہاں پر کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے عمل سے یا ان کے اثر سے استدلال کیا ہے کہ مجھے قبلہ رخ کر دو. انہوں نے اپنے آخری وقت میں کہا. امام مالک اہل مدینہ نے اس کو مستحب کہا، اور وہ بنیاد بناتے ہیں اس حدیث کو جو حسن ہے. قبلتکم احیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلتکم احیاء و امواتا، کہ بیت الحرام یعنی کہ عبداللہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا زندگی میں بھی اور آخر میں بھی، تمہارے گزر جانے کے بعد بھی یہی قبلہ ہے. اس بنیاد پر اس کی جانب رخ کرنے کے لیے کہتے ہیں. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایسے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جو آدمی محتضر ہے جس کے آخری سانسیں چل رہی ہیں اس کو قبلہ رخ کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت ایسی ہو کہ اب اس کو ادھر ادھر اٹھانا بیٹھانا گھمانا پھرانا کریں گے تو اس کو اور تکلیف ہوگی، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس کو قبلہ رخ اس وقت کیا جانا چاہیے، بلکہ جب دفن کرتے ہیں تو اس وقت قبلہ رخ کر کے دفن کیا جائے گا. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی کی روح نکل جائے تو بسم اللہ وعلی وفات رسول اللہ کہیں، اور اس کے لیے یہ حدیث سے دلیل لے رہے ہیں وعلی ملت رسول اللہ. یہ بھی تو اگر آدمی کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ وہاں کہا جائے گا. یہاں جب وفات ہو جائے اور جان چلی جائے تو اس وقت کہنے کے لیے یہاں ایسی دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کسی کے لیے کہا ہو، بلکہ تدفین کے وقت کہے جانے والے کلمات ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِهِ وَالنَّظَرِ إِلَيْهِ وَلَوْ بَعْدَ تَكْفِينِهِ، اور آدمی کی وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو بوسہ دینا یا اس کی طرف دیکھنا، گرچہ کہ کفن میں دے دیا جائے اس کے بعد بھی دیکھنا چاہیں تو بھی اس کے لیے جواز کا پہلو ہے. حضرت عائشہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہاں پر نہیں تھے، مدینہ میں تھوڑا آس پاس کے علاقے میں گئے ہوئے تھے. جب آئے واپس تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا، اپنے چادر ہٹائی اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا، کہا صرت حیا و میتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے کہا اور بوسہ لیا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون کا بھی بوسہ لیا جب وہ گزر چکے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آپ کے چہرے پر جاری ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی ضعیف حدیث ہے جو حضرت عثمان ابن مظعون کا بوسہ لینے کی بات اس میں کہی گئی۔ بہرحال جب وفات ہو جائے تو ایسی صورت میں آنکھوں کو بند کیا جانا چاہیے، ورنہ جس آدمی کی آنکھ کھلی رہتی ہے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد جب خون ٹھنڈا ہو جائے گا پھر وہ آنکھ بند نہیں ہوگی اور اس کی شکل بھی ڈراؤنی لگے گی۔ اسی طرح اگر وہ منہ کھلا تھا تو اس کو منہ کو باندھ دیا جانا چاہیے یا منہ کو بند کرنا چاہیے، بند ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو یہاں یہ جو سر کا حصہ ہے اس میں ایک پٹی وٹی باندھ کے اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسی اعتبار سے وہ جم جائے، منہ بھی بند رہے، آنکھ بھی بند رہے اور دیکھنے والے کے لیے یہ ڈراؤنی نہ لگے۔ یہاں جو ابتدائی احکام ہے میت کے وقت، موت کے وقت ایک حالت سکرات میں جو انسان ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور اس کو کیسے آخری وقت میں اس کی رہنمائی ہو کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے، خاص کر اس تعلق سے اہل علم نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ آدمی کو براہ راست اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت چڑچڑاپن ہو گیا ہے، عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے بعد ایک اسٹیج ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ وہ آدمی چڑ جاتا ہے، تو ایسے چڑچڑے پن کے وقت میں ایسی کوئی بات نہ کی جائے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اپنایا جائے کہ وہ آدمی خود بھی کہے، آپ خود لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے بیٹھ جائے، اس کی فضیلت بیان کرتے رہیں، وہ سن کر خود بخود پڑھنے لگے، ایسا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج کے اس حلقے میں رک جاتے ہیں، اس کے بعد والی جو فصل ہے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں اگلے حلقے میں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔